بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کا آرمب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وحی کا آرمب کس طرح ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سارے کرم یعنی ڈیڈ، ارادے، انٹینشن پر نربھر کرتے ہیں اور اس کا پھل ہر آدمی کو اس کے ارادے کے انوسار ہی ملے گا۔ اتہ جس کی ہجرت سنسار کی دولت پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے بیاہ رچانے کے ادیش سے ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے مانی جائے گی جن کو پانے کے لیے اس نے گھر بار چھوڑا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر وحی کس طرح اترتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو میرے کانوں تک گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی ہے اور وحی کے اترنے کی ساری حالتوں میں یہ حالت میرے لیے بہت کٹھن ہے، پھر یہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کے بھیس میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے کڑاکے کی سردی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھی اور سلسلہ ٹوٹنے پر یہ دیکھا کہ اس سمے آپ کے للاٹ سے پسینہ بہنے لگتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا، سب سے پہلے وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے سپنے تھے۔ اتہ جو سپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ہی بالکل اسپشٹ ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ کی اور سے ایکانت میں اکیلے میں رہنے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ اتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہتے تھے اور وہاں کئی رات لگاتار آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بیچ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آتے اور اتنے دنوں کے کھانے پینے آدि کا سامان بھی اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے بہت کشٹ ہوا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو، تو میں کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا تو مجھے بہت کشٹ ہوا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور تیسری بار مجھے زور سے دبایا، پھر مجھ سے کہا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور وشواس کر لو کہ تمہارا رب بڑا مہان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کے بعد ڈر گیا، ڈر سے کانپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ڈر سے کانپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ڈر نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورا حال جو غار حرا میں گزرا تھا بیان کیا اور کہا کہ بے شک مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بولی کہ ڈریے نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بے شک آپ اپنے پریجنوں اور ناطے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں آپ مہیا کرتے ہیں، مہمان کا خوب وقت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئیں اور ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، اور ورقہ وہ آدمی تھا جو اسلام لانے کے پہلے عیسائی ہو گیا تھا اور عبرانی زبان میں پستک لکھا کرتا تھا، یعنی جس طرح اللہ چاہتا تھا اسی طرح انجیل کو عبرانی بھاشا میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا ہی بوڑھا آدمی تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے چاچا کے بیٹے اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے، اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے بیان کر دیا تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ میں اس سمے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، جوان ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس سمے تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جاتی والے مکہ سے نکالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت آشچر سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی پروفٹ ہوڈ کا زمانہ مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ اس سنسار سے ودا ہو گئے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا رک گیا۔